اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت کی نشر طیب اور اس سے جو ہے 40ویں حدیث کا یہ حصہ پڑھا، بسم اللہ والسلام والسلام علی رسول اللہ۔ آگے جو ہے اس کی تکملہ کے طور پہ کہ درود شریف کی کیا شان ہے، کہاں کا پڑھنا چاہیے، کیا اس کے موقع ہیں، کیا فضائل ہیں۔ علامہ سخاوی نے قول بدیع میں مستقل ایک رسالہ وہ کیا ہے، باب ان درودوں کے بارے میں تحریر فرمائے ہیں جو اوقات مخصوصہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں یہ وہ مواقع گنوائے ہیں: وضو اور تیمم سے فراغت پر، اور غسل جنابت اور غسل حیض سے فراغت پر، نیز نماز کے اندر اور نماز سے فراغ پر، اور نماز قائم ہونے کے وقت اس کا مؤکد ہونا، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد، اتحیات کے بعد، اور قنوت میں۔ یہ شافعی حضرات جو ہے نماز کے بعد جو ہے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں صبح کی نماز میں۔ تہجد کے لیے کھڑے ہونے کے وقت اور اس کے بعد، اور مساجد پر گزرنے کے وقت، مساجد کو دیکھ کر اور مساجد میں داخل ہونے کے وقت، مساجد سے باہر آنے کے وقت، اذان کے جواب کے بعد، اور جمعہ کے دن میں، جمعہ کی رات میں، شنبہ کو، سنیچر ہمارے ہاں کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، اور خطبے میں جمعہ، پیر کو، منگل کو خطبے میں جمعہ کے، اور دونوں عیدین کے، عید کے دونوں خطبوں میں، اس میں اس کو اور استسقاء کی نماز اور کسوف اور خسوف کے خطبوں میں، یہ سورج گرہن، چاند گرہن، اور عیدین اور جنازے کی تکبیرات کے درمیان، اور میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت، میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ پڑھنے کی، درود شریف کو پڑھنے کا ہے۔ اسی طرح داخل کرنے کے وقت شعبان کے مہینے میں، اب رجب ہے، اگلا شعبان بھی ہے، کعبہ شریف پر نظر پڑنے کے وقت، اور حج میں صفا مروہ پر چڑھنے کے وقت سعی جب کی جاتی ہے، اور لبیک سے فراغت پر احرام باندھتے وقت جو لبیک اللہم لبیک پڑھے جاتے ہیں، اور حجر اسود کے بوسے کے وقت، اور ملتزم سے چمڑنے کے وقت جب طواف پورا کیا جاتا ہے تو دروازے پہ، اور یا کعبہ کے کسی حصے میں چمڑنا بھی وہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان چپٹے تھے، اس لیے شہرت اس کو ہے
لیکن عمل التزام سارے کعبے پہ، کیونکہ باقی صحابہ 10,000 کے قریب صحابہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سارے کعبے پہ چپٹے ہیں، جتنے بھی صحابہ تھے ان کی اتباع میں، تو عمل التزام سارے کعبہ پہ ہے۔ چاروں کونے کے اوپر تو ہے ہی حجر اسود کے پاس، اور رکن یمانی کے پاس جو ہے دعا قبول ہوتی ہے حجر اسود، اور پھر جو مذہب رحمت کے نیچے ہے وہاں بھی مستقل اپنے اکابرین صحابہ سے دعا ثابت ہے جی، تو ان پہ وہاں پہ بھی چمٹ کی دعا کی جاتی۔ اور عرفہ کی شام کو اور مینا کی مسجد میں اور مدینہ منورہ پر نگاہ پڑنے کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے وقت اور رخصت کے وقت جب مدینہ سے واپس جا رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریفہ اور گزرگاہوں اور قیام گاہوں جیسے بدر وغیرہ پر گزرنے کے وقت، اور جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت، اور تجارت کے وقت، وصیت کے لکھنے کے وقت، نکاح کے خطبے میں دن کے اول آخر میں، سونے کے وقت اور سفر کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، جس کو نیند کم آتی ہو اس کے لیے بھی نیند کم ہو اس میں بھی وہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے اور بازار جانے کے وقت، دعوت میں جانے کے وقت، اور گھر میں داخل ہونے کے وقت، رسالہ شروع کرنے کے وقت، اور بسم اللہ کے بعد، اور غم کے وقت، بے چینی کے وقت، سختیوں کے وقت، اور فقر کی حالت میں، اور ڈوبنے کے موقع پر، اور طاعون کے زمانے میں، دعا کے اول و آخر اور درمیان میں، کان بجنے کے وقت، پاؤں سونے کے وقت، چھینک آنے کے وقت، اور کسی چیز کو رکھ کر بھول جانے کے وقت، تو یہ سارے اوقات جو ہے درود شریف کے پڑھنے کے ہیں۔ اس وقت اس کو پڑھا جائے جی۔ کان بجنے کے وقت، یہ جو کان بجتا ہے یا سو جاتا ہے ٹانگ وغیرہ، اس وقت جو ہے کسی چیز کے اچھے لگنے کے وقت، اور مولی کھانے کے وقت، اور گدھے کے بولنے کے وقت، اور گناہ سے توبہ کے وقت، اور جب ضرورتیں پیش ہیں، کسی ضرورت و حاجت ہو، اس وقت ہر حال میں، اور اس شخص کے لیے جس کو کچھ تہمت لگائی گئی اور اس سے بری ہو، اور دوستوں کی ملاقات کے وقت، اور مجمع کی اجتماع کے وقت، ان کے علیحدہ ہونے کے وقت، اور قرآن پاک کے ختم کے وقت، اور قرآن پاک حفظ کرنے کی دعائیں اور مجلس سے اٹھنے کے وقت، اور ہر جگہ ہر اس جگہ میں جہاں اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع کیا جاتا ہو، اور ہر کلام کے افتتاح میں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، علم کی اشاعت کے وقت، حدیث پاک کی قرأت کے وقت، فتویٰ اور واعظ کے وقت،
یہ سارے اوقات ہیں جس میں درود شریف پڑھ جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.